محلے کے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بھی اللہ کے سحر کو بنایا، ادارے کو بنایا، اگر اس دنیا سے وہ لوگ چلے گئے اللہ کریم ان کی بخشش و فضل فرمائے، اور حیات ہے اللہ کریم انہیں صحت و عافیت والی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان کی اس کاوش کو، ان کی سعی جمیلہ کو رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قبلہ استاد العلماء نے آپ سے پہلے آپ کو بتا دیا، ابھی چند دن ہوئے میں آیا ہوں، کافی عرصے سے میں سفر میں ہوں، کچھ طبیعت کی اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن ہماری رخصت کو قبول نہیں کیا، بڑی کوشش کی، آج راستے بھی بند تھے، پھر انہوں نے جب کہا استاد جی آنا ہے، میں نے کہا سید جب وعدہ کر لیتا ہے پھر گردن کٹانی پڑے تو کٹا دیتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور ہم کو سید بھی نہیں جو ہوا کا رخ دیکھ کر بدل جاتا ہے، ہم کو سید بھی نہیں جو جس طرف ہوا کا رخ دیکھتے ہیں تو اس بہاؤ میں بہہ جاتا ہے۔ ہم ضیاء ملت کے بیٹے ہیں، جس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا اس کے ساتھ لگی ہے تو یہ ڈاؤن ہو گیا تو دوسرے کے ساتھ لگ رہا ہے، وہ ڈاؤن ہوا ہے تو دوسرے کے ساتھ لگ رہا ہے۔ میں نے کہا جب سے دامن تھاما ہے نا اعلیٰ حضرت گولڈوی کا اور اعلیٰ حضرت بریلی کا، میں نے کہا وقت نے بہت سانسیں لی، ہوائیں ادھر سے ادھر ہو گئی، پر میں نے کہا مسلک احمد رضا سے ادھر ادھر نہیں کر سکی ہے، ادھر ادھر نہیں کر سکی، اور انشاءاللہ جب تک سانسیں ہیں ہم نے فکر مہر و رضا پہ ہی کرنا ہے، اسی میں عزت ہے۔ میں کہا جڑا ہوئے نا جڑا، وہ ایک پاسے ہی چنگا لگنا ہے، جڑا ہوئے ایک پاسے چنگا لگنا ہے، پیاو اپنا ایک ہی بندے چنگا لگنا ہے۔ ایسا کونا ہے اور آسف پڑھا نا علی علی کہ اسا کوئی مقصد وقت نہیں پیا، خوش ہو یا کیوں ساڑھے پیو دا ذکر ہے، اسا کوئی پرابلم نہیں، اور میں یہ کہا کرتا ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اکھ کھلے بندے نہیں اکھ کھلے علی علی شروع کر دے رہے کر دے رہے اکھ بند ہو رہے تک راتی شہرے تک علی علی کرے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کہ بندے بھی رگ رکھے شہرے تک خونی نس نس قطرے قطرے میں علی علی ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے علی علی کرتے خون کا قطرہ قطرہ علی علی کرتا ہے، اس لیے کہ عملی والے ہم علی کا ذکر سن کر سینہ تان کے جاتے ہیں اور نعرہ بھی مارتے ہیں، پھر میں کو پتا چل جاتا ہے یہ علی والے ہیں، نعرہ حیدری، نعرہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، علی علی والے ہیں پر کانوں کا انداز اپنا کر نہیں، میں نے کہا علی بیت والے ہیں کانوں کا انداز اپنا کر نہیں، ہم اس سے علی علی کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں، قیامت کی صبح سمجھتے ہیں، اگر کسی موقع اب منافق کا بچہ اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ سکھایا کس نے ہے؟ یہ کس نے سکھایا؟ میں کیا پتر یہ سکھایا بھی حضور نے چمک دے اور صحابہ
یہ جو جیل پنجتنی ہے نا، جیل پنجتنی، یہ اس کو کرسی پہ بٹھا کے کہتے تھے ہم سلام فلاسفر اور مفکر اور جناب آل بیت کے بڑے غلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں کیا نا پتر نا انج نہ کرو، ایک پکا رافضی ہے، رافضی اس کو اپنے آپ کو بچا کے رکھو، ایک خوش ہونے سر تصویریں چھکنے اس کے سے دیکھتے۔ میں نے کہا یہ روتے کیوں؟ آج روتے کیوں؟ آج تمہیں مسئلہ کیا؟ آج پریشانی کیا ہوئی؟ میں نے کہا سن لو، مومن اور منافق کی پہچان قیامت کی صبح کے لیے اگر یہ بتائی ہے تو نبی کے چمکتے ہوئے صحابہ نے بتائی ہے۔ یہ بتائی کس نے؟ یہ صحابہ نے بتائی کہ جب ہم نے کسی منافق اور مومن کو پہچاننا ہوتا، اس کے سامنے مولا علی کا ذکر کرتے، اگر چہرے پر ماتھے پہ پرپن جاتا سمجھ جاتے رام نمبر ہے، دو نمبر ہے، اور اگر علی کا نام سن کر چہرہ پھیل ہوتا ہم سمجھ جاتے پکا مومن ہے۔ مسئلہ مولا علی کے ذکر سے نہیں، میں نے پہلے کہا آل بیت کے ذکر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا علی علی کرو، ہر وقت آل بیت کا ذکر کرو۔ یہ کس سے مبارکہ بھی ہے؟ آقا فرماتے ہیں من ابغضنا اہل البیت فحاشرہ اللہ یوم القیامہ یہودی، جو بندہ آل بیت سے بغض رکھے آل بیت سے، آقا فرماتے ہیں حشر کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یہودیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو آل بیت سے بغض رکھے۔ میں نے کہا کوئی سنی صرف سنی نہیں، حنفی کہ چھڑا حنفی بھی نہیں، نال بریلوی بھی، ہم بریلوی نہیں ہیں، آخر ہم بریلوی نہیں ہیں۔ میں نے کہا سنی تو اور بھی بہت ہے، انہوں نے لیبل لگا لیا سنیت کا، لیکن شواریاں اس شاگے میں بٹھا کر کوئی کہاں جا کے اتارتا ہے، کوئی کہاں جا کے اتارتا ہے۔ شیخ اگر خالی سنی ہو، میں نے کہا رافضی بھی سنیت میں شامل، خارجی بھی سنیت میں شامل، ناصریت بھی سنیت میں شامل، لیکن ساتھ اگر بریلی کے تاجدار کی نسبت لگا دیں اور اپنے ساتھ بریلی کی نسبت لگا دیں، دنیا سمجھ جاتی ہے نہ رافضی ہو سکتا ہے، نہ خارجی ہو سکتا ہے، نہ ناصری ہو سکتا ہے۔ عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت اعلیٰ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ ساری عمر امام احمد رضا نے شعر پڑھ پڑھ کے اور جناب اس کی باتیں بیان کر کر کے آج تمہیں احمد رضا سے تکلیف ہو گئی ہے؟ وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا بندہ کہا کرتا تھا بچے لگ جاؤ، تمہیں لقب نہیں لگائے گے، اس مسئلہ پر تمہیں آل بیت کی جانی محبت کیا ہے، ہم تمہیں صحابہ پر نہیں بھاگنے دیں گے، ہم تمہارا راستہ روکیں گے، ہر طریقے سے تمہارا راستہ روکیں گے، اس قوم کے سامنے تمہارا چہرہ پیش
قاضی محترم بھی تشریف فرما ہے، وہ ان کے سامنے بھی یہ بیان کر دیتا. میں بڑی بڑی سائٹ میں ایک دفعہ پروگرام میں گیا تو وہ نعت پڑھنا چاہتا، تو نعت پڑھتے ہوئے منتظمین نے کہا جناب کہ ٹائم ہو گیا، شاہ صاحب تشریف لائے، آپ بس کر دیں. کہنے لگا اچھا بس کرتا ہوں، لیکن میں علی علی ضرور کروں گا. علی علی کے بغیر ہمارا کام مکمل نہیں ہوتا. علی علی کرنے کے بغیر بات مکمل نہیں. علی علی کروں گا. میں نے کہا چلا گیا جوتے اٹھا کے میں نے کہا چلیا ہم علی علی صرف نوٹ کمانے کے لیے نہیں کرتے، ہم علی کو اہل ایمان سمجھتے ہیں. علی کو اہل ایمان سمجھتے ہیں. علی کا بندہ مومن ہو نہیں سکتا. مومن تبھی ہوگا جب علی کی محبت دل میں ہوگی، آل بیت کی محبت دل میں ہوگی. کیوں؟ اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ سنیو تھوڑے کے بیدار جو ہے آج کل تو ساری تکیا ڈرامے باز قسم نے نت خان اور ڈرامے باز. اچھا یہ نقیب محفل بھی یہ بدل ہوا ہے، اور نقیب محفل اور نقیب محفل کا یہ بدل ہوا ہے. آج کل ان کی آڑ میں دیکھتے نہیں بکواس کس طرح کرتے، صحابہ پہ تبرک کس طرح کرتے، اور سمجھو اپنے آپ کو بیدار کرو. شکیل بھی تمہارا، نوٹ بھی تمہارے، اور مسلک بھی غیروں کو بیان کر لے جائے. کس طرف جا رہے ہو؟ اس بات کو سمجھے کہ آپ کے مسلک پر کس طرح کیا کیا جا رہا ہے، آپ کے مسلک کو کس طرح پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے مسلک کے لوگوں کا یہ کام نہیں تھا، ہمارے پیروں کا یہ کام نہیں تھا، ان جیلی لوگوں کا یہ کام نہیں تھا. امت مصطفیٰ کی 14 صدیاں گزر گئی، آج تک کسی نے پھوکے مار کر منہ سے کیلے اور بریڈ نہیں نکالے. کیلے اور بریڈ نہیں نکالے. لیکن افسوس ہے نا ان لوگوں پر بھی جنہوں نے اسے پروموٹ کیا، افسوس ہے ان لوگوں پر بھی جنہوں نے اس اپنی مشہوری کے لیے اسے پروموٹ کیا. میں نے کہا تم نے جواب دینا اس کی بارگاہ میں. یہ جیلی، یہ ڈرانے والی، غور کرو، ہوش بات پر کوئی مشتدہ اس مقام پر فائد نہیں ہو سکتا. کوئی تال کے سننا اس مقام پر فائد نہیں ہو سکتا. پڑھے اپنے اسلاف کو موقع کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ ہوا میں پرواز کر رہا ہے، لیکن اگر تال کے سنت ہو، ہم اسے جادوگر تو کہہ سکتے ہیں، اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتے. اللہ کا ولی نہیں کہہ سکتے. اس لیے آپ ہوش میں رہا کریں. یہ کیا مطلب ہے؟ مولا علی کا انداز نہیں دیکھا، حسین کا کردار کربلا میں نہیں دیکھا. حسین نے کس لیے اپنی گردن کٹائی؟ سنیو بتاؤ مجھے، حسین نے لنگر کھانے کے لیے، دیگے کھانے کے لیے، نیازی اور شہیدے کھانے کے لیے اپنی گردن نہیں کٹائی، اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے گردن کٹائی ہے. اور لیڈر وہ لیڈر نہیں ہوتا جو قوم کا ہاتھ پکڑ کر حکمرانوں کے دروازے کی طرف لے جائے. خدا کی قسم، لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کا ہاتھ پکڑ کر حسین کے نانے کے دروازے کی طرف لے جائے. آج ہم اس بندے کا کیوں نہ ذکر کریں، کیوں نہ اس کو سلام حضرت پیش کریں. وہ گلاس اٹھا نہیں سکتا تھا ویل چیئر پہ بیٹھ کے. وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہو، پانی کا گلاس اٹھا نہیں سکتا تھا، لیکن مشرق و مغرب اور شمال سے جنوب تک عالم کفر کو گھیرا کے رکھ دیا. اس نے کہا حضور سے محبت کرنی ہے تو اپنے باپ محبت کرنی ہے.
بڑی معذرت کے ساتھ مجھے بتائے آج کتنے پیروں نے اپنے میسج چھوڑے اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ قاضی صاحب آج کتنے پیروں نے آ کر ٹی وی چینلوں پر انٹرویو دیے کہ جناب اسلام امن کا درس دیتا ہے، روڈے نہ بند کرو۔ آج کتنے مولویوں نے آ کر ٹی وی چینلوں پر انٹرویو دیے اور بھائی روڈے نہ بند کرو۔ حضور نے تو پتھر ہٹانے کو بھی بڑا سبب کہا، روڈے بند نہ کرو۔ آج مزدور کی مزدوری کو کوئی خطرہ نہ ہوا، آج طالب علم کے اسکول جانے یونیورسٹی جانے سے کوئی خطرہ نہ ہوا، آج سارے تباشیر بند ہے، کسی کا منہ نہیں کھلا۔ لیکن اے سنی اے مسلمان تجھے سوچنا ہوگا جب بھی بات تیرے نبی کی ناموس اور ختم نبوت کی آتی ہے، یہ تیری پیر یہ تیری مولوی یہ تیری مفتی تجھے اڑاتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب تیرے ماں باپ کو کوئی کچھ کہے، تیرے استاد کو کہے، تیرے پیر کو کہے، پر اگر کوئی انگلی گنبد خضرا کے نبی کی طرف اٹھتی ہے اسلام امن کا درس نہیں دیتا، اسلام کا درس کٹانے کا حکم دیتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اللہ پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام گردن کٹانے کا حکم دیتا ہے۔ آج وہ باشن دینے والے میں نے کہا وہ جیلی مولوی وہ جیلی پیر وہ جیلی مفتی وہ جیلی پروفیسر وہ جیلی مفکر خدا کی عزت کی قسم جو حضور کی ناموس اور ختم نبوت پر امن کی بات کرتا ہے ہم اسے جوتے کی نام کراتے ہیں، اس لیے کہ تمہاری عزت بھی وابستہ ہے محمد اور مصطفیٰ کے ساتھ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ میری عادت نہیں، میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں نے کبھی اپنا اتنا ذکر نہیں کیا میں فلاں جگہ گیا فلاں جگہ گیا۔ میں نے کہا تم نے ساری زندگیاں گزار دی، تم نے میلاد کے نام پر ان لوگوں کے جیبوں پہ بڑے ڈاکے ڈالے، تم نے میلاد کے نام پر لوگوں سے بڑے چندے وصول کیے، تم نے یادیوں کے نام پر لوگوں سے بڑے چندے وصول کیے، تم نے کربلا والوں کے نام پر اہل بیت کی محبت پر لوگوں کے دلوں پر لوگوں کے جیبوں پہ ڈاکے ڈالے، پر ناموس اور ختم نبوت کی دفعہ تم کہتے تھے ہمارے افسانے امن کی بات کرتے ہیں، ہم امن کے پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا خدا ہمیں محفوظ ایسے امن سے رکھے، اپنی دم پر جب پاؤں آتا ہے اپنی دم پر پھر امن بھول جاتے، پھر امن بھول جاتے، پھر امن کی بات نہیں کرتے، لیکن عزت مصطفیٰ کی بات، ناموس رسالت کی بات ہے، ختم نبوت کی بات ہے، پھر امن کی بات کرتے۔ خدا کی قسم یہ جاری اور دو نمبر ہو گئے، اور ایک نمبر پتہ ہے کیا بات کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور یہ تو ایک جان ہے، کروڑوں جانیں بھی ہوتی تیرے نام پہ قربان کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، قرآن کہتا ہے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اگر میرے نبی کی بارگاہ میں حضور کی عزت احترام میں حضور کی ناموس ختم نبوت پر اگر کوئی ہلکی بات ہو گئی، ہلکی بات، رب فرماتا ہے میں تمہیں پتہ بھی نہیں لگنے دوں گا، تمہارے سارے اعمال غارت کر لوں گا، سارے اعمال تمہارے چلے جائیں۔ کتنی نمازیں پڑھیاں
کتنیاں جاری تصویریں لوگوں نے سامنے پھرولیا، اتنے لمبے لمبے سجدے تھے، اللہ کیا بھی اللہ اور لوگوں نکلو ان باتوں سے باہر نکلو۔ آگے تو لوگ عبادتیں کرتے تھے، پتہ نہیں پہاڑوں میں غاروں میں جا کر وہ اپنے رب کو مناتے تھے، اور ترمیہ بھی یہ ہو گیا اگر لوگ پیرا پر گانے قبر شکل کرا رہے تھے کہ بڑے گناہ گار دعا کرو ورنہ صراط مستقیم سے چلائے، اور پیرا پر گانے اے ساڑا کم پھنس گیا جی ہے ذرا فون کر چھوڑو۔ میں کہنا ہو یہ پیر رہے، میں نے کہا پیر سیال کو نہیں پتا تھا میں کس کے پاس جیل میں جا رہا ہوں، پیر سیال کو نہیں پتا تھا غازی الدین شہید کی بات کر رہا اور کتنیاں لمبیاں نمازیں پڑھی ہیں، کتنے لمبے سجدے کیتے، کتنیاں تسبیحاں پھرولنا رہا کہ کتنا غازی الدین شہید کہ میاں والی جیل میں جب گیا کوٹری میں پیر سیال لجپال ملنے کے لیے چلے گئے، غازی الدین شہید نے کہا پیر جی درخواست کی، پیر جی ذرا قرآن پاک کی تلاوت تو کریں، بڑا دل چاہتا ہے۔ اب پیر سیال تلاوت کرنے لگے، قرآن پڑھنے لگے، کسی مقام پر پہنچے جہاں پر کوئی متشابہ لگایا، زیر زبر کوئی آگے پیچھے ہو گئی، فوراً علم و دین نے توجہ کرائی، پیر صاحب قرآن پڑھنا رک گئے، کہنے لگے اے آجی کو دین ہم نے تو سن رکھا ہے تو جاہل ہے ان پڑھ ہے تو یسر القرآن پہلا نادرہ بھی نہیں پڑھا، اب تو زبانی میری قرآن کی غلطی نکال رہا ہے، علم و دین تجھے قرآن پڑھایا کس نے، تو نے قرآن یاد کس سے کیا؟ غازی الدین نے کہا پیر جی دنیا والوں نے قرآن کو مسجدوں میں جا کر پڑھا، مدرسوں میں گاڑیوں کے سامنے پھٹوں پہ رکھ کے قرآن پڑھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم مجھے کسی دنیا دار نے نہیں گنبد خضرا کے مدینے یہاں پر آ کر خود قرآن پڑھا ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ سارے آتی جو مزہ نہیں آیا۔ اچھا ایک منٹ ایک بات ہے سو اے لبیک یا رسول اللہ یہ کرنے ہوتے جس نبی سے لبیک یا رسول اللہ کرنے ہو تکنا پہ یا نہیں تکنا؟ میں کیا معاذ اللہ کسی نے نبی مار کے پٹی کے مل گیا ہوئے بیٹھا تھے اس کا عقیدہ یہ ہو کہ معاذ اللہ نبی تو مار کے مٹی میں مل گئے، میں نے کہا وہ اوروں کا نبی ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا ہوگا، ہم نے زندہ جاوید محمد کا کلمہ پڑھا ہے۔ یا رسول میں نے کہا ہم زندہ جاوید نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور ہم نے اس محمد کا کلمہ پڑھا ہے جو ہمارے دل کے حال سے بھی واقف ہے، ہم نے کسی سے اختیار نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے مستارے کل نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور وہ بھی شیر پہ ایک شیر پڑھا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا وہ جانے خبر ہے اور حال خبر ہے ان سے وابستہ، ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا، شفیع و حاکم و مختار مانا ان کو دنیا میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا، آج نے ان کی بھرا آج مدرسہ ان سے کل نہ کے اگر قیامت میں بن گیا، انہیں جانا دنیا سے مسلمان گیا۔ میں نے کہا نبی مستارے کھل ہے، ہم بے بس نبی کو نہیں مانتے، آج کل ایسے چو سے یاری ہو جائے کہ بندے نے مان نہیں ہونا، وہ سمجھ رہے میں بھی علاقے کا بادشاہ بن گیا، اور جس کے لیے رب نے ساری کائنات سجا دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ زمین و آسمان، یہ کائنات میں شجر و حجر، یہ ذرہ ذرہ اور تیرا دنیا میں صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا، ہوگا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہوگا یہ خاکی تو میں بھی نہ ہو،
انہوں نے پیرے بارے سے گل کرو نا ٹاؤں 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 کر اے ازما کے دیکھ لیں اے ٹاؤں 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 انہوں نے استاد کے بارے سے کرو پھر بھی ٹاؤں 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 اور تیری ضرورت ساڑھے پیرے کے بارے سے گل کی دیا ساڑھے بولوی کے بارے سے گل کی دیا میں نے کہا لعنت ہو تیرے ایمان پر حضور کی ذات کے لیے وہ کہتا نہیں وہ بیکار اگر میرے مصطفیٰ کی ذات تیری آنکھ ہوتی تیری انگلی ہوتی خدا کی قسم ہم بات کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے یہ گردن محمد عربی کے لیے رکھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ کسی صورت بلیک میل نہیں ہونا ان جاری لوگوں سے بلیک میل نہیں ہونا آل بیت کے نام پر بلیک میل نہیں ہونا صحابہ کے نام پر بلیک میل نہیں ہونا یاد رکھنا سنیو ہمیں اللہ نے وہ مشرق وہ عقیدہ دیا ہے ہم آل بیت کے بھی نوکر ہیں حضور کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں اس بندے کے بارے میں کبھی زبان نہیں کھولتا جو ہر وقت علی علی کرے میں کبھی اس کے بارے میں برے لفظ نہیں کہتا بالکل کہنا چاہیے ہر وقت علی علی کرنا چاہیے میں نے کہا اگر کسی خارجی کو اگر یہ تکلیف ہے اس کی تکلیف میں اور کر کے پر ہم اس بندے کو روکتے ہیں جو علی علی کی آڑ میں صحابہ پر تبرہ کرتا ہے جو صحابہ کے خلاف منہ کھولتا ہے ہم پھر اس وقت روکتے ہیں میں نے کہا یہ حب علی نہیں یہ بغض صحابہ ہے بغض صحابہ وہ پتہ کیا چکر دیتے ہیں ایک اور بھی چکر کو مدرسہ وہ اہل جناب پھر تو کوئی ایک مولا علی امیر معاویہ نے مقابلے چلے آ رہے میں نے آج تک جس کونے میں بھی کیا میں سنیوں بریلیوں کے اجتماع سے میں نے کہا کوئی سنی بریلی ایسا ہے جو بتائے کہ مولا علی اور امیر معاویہ برابر ہیں اب تک کوئی سنی سے کہہ کہتا ہے گھر بندے بریلی کوئی کریا اور سمجھیو گال میں کیا سنی کھا سکتا پر جڑا دامنے آنا حضرت اللہ وابستہ ہو جائے وہ یہی کہے گا امیر معاویہ مولا علی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے علی آسمانوں پر ہے امیر معاویہ زمین پر ہے پر میں نے کہا یزید کی آڑ میں کچھ کتے کو امیر معاویہ پر بھاگنے نہیں دیں گے میں نے کہا تمہیں تبرہ نہیں کرنے دیں گے تجھے 14 صدیوں بعد آ کر پتہ چلا تو زیادہ حکمدار ہے یا مولا حسن اور حسین زیادہ تھے زیادہ اس لیے ٹیٹ ہو کے رہا کرو ٹیٹ ہو کے اور اپنے آپ کو ایک پڑھنے میں رکھا کرو ایک پڑھنے میں رکھا کرو آصف الحسن کچھ عرصہ جامعہ میں پڑھتے رہے میں آخر تکڑا ہو کے رہے تکڑا ہو کے رہے کتے ادھر سے کتے ادھر ایک جائے داخل ہوگا میں فکرے پہ اور رضا پہ چلنے والا میں اتھے چلنے والا بندہ میں علی علی کر رہا پر صحابہ دے خود سے نہیں صحابہ کی محبت سے صحابہ کی محبت میں اس لیے میرا یہ پیغام ہے آپ کو بالکل اسی نر سلام دعا رکھو اسی بندے کے ساتھ آنا جانا کرو جس کا عقیدہ ایسے شیشے کی طرف آ گیا شیشے کی طرف کدے کیا کدے چاہ میں کہا ایک جڑے کا کم نہیں ہونا ایک جڑے کا کم نہیں جڑے ایک ہی پاسا رکھ رہے جڑے ایک پاسا رکھ رہے جدرہ جناب گیا تو ادھر ٹوڑ گیا میں کہا نہیں پوچھے مرنے ہو ایک ہی پاسے کھڑو ایک ہی پاسے کھڑو کہ اللہ عزتہ نہ عطا فرمائیے
6 مہینے پہلے سال پہلے کنٹیکٹ شروع ہمارے میں کیا کسی نے کنٹیکٹ نہیں کیتا ایئرپورٹ پر باہر نکلیا تے لوگاں پوسٹ آئیے بھئی آ گیا فرانی کا پروگرام ہر روز 2-3 پروگرام بھی کیتے تے جے میں 2 مہینہ اور بھی روایا تے پروگرام دکھنے نہیں سکتے اور خدا کی قسم یہ مسجد ہے مسجد میں بیٹھا ہوں جدو نہ ہوش سنبھالیا کتے اپنے شاگردیں بھی نہیں فون کر کے آکھیا پچھلے سال بلایا ہے ایتکی بلا سے اے اپنے شاگرد ویسے اساں نے 100% اساں پڑھاوانے پروگرام اے 100-3% بھی سارے شاگرد کرانے باقی ہے عوام کرانی ہے انہاں پتہ ہے شیر اور مسئلہ کی اعلیٰ حضرت کے چلنے دے نہ کہ پریشانی نہیں ہوئی اور خدا دی قسم آج تک فون نہیں ہوتا ماں برطانیہ میں 2-3 صدیاں فون کیتا جی وہ فلانے بندے رابطہ کیتا ہے میں کہا نہیں کیتا اس آخر کیسے دسا میں کہا خبردار دسو میں کہا سید آ جاؤ لیکن چند چمکنا نہ آئی پتہ لگ رہا دنیا میں کہا اے پکے منافق نہیں منافق انہاں چھوڑ جیسا دنیا جاننی نہ ہوئے انہاں لوگاں پتہ ہے ایک گردن کٹا کے سکنے بات لگے گردن جھگا نہیں سکنے اللہ اکبر تو یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ مقصد کیا ہے میں کب تکڑے ہو جاؤ جب فکر ہے میرے رضا پہ دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی ایک مولوی وکاؤ مسئلہ کی آرہ سنت کے ساتھ کھڑا ہے یہ آنے بیت کا برا ہے یہ شہادہ کا برا ہے پھر اسیاب صاحب ایک پنجتنی ہے کہ آل کا بھی نوکر ہے حضور کے چمکتے ہوئے شہادہ کا بھی نوکر ہے اللہ اسی عقیدے پہ زندگی عطا فرما اسی عقیدے پہ موت عطا فرما اچھا پر میں بات کرنا چاہتا ہے تسی سرکردہ لوگ بیٹھے ہو میں تکنا میں بڑے چوٹی نے بندے بیٹھے ہوئے سے علاقے علماء تو ہٹ کے میں تو اڑے گا گفتگو کرنے لگا تسی ایمی لوگ آہنے نے بہت ڈاٹے وہ ایمی ایسی ڈاٹے نہ لیکن ڈاٹے ایسی نہ گنہ تو آئے نہ گنہ تو پتہ ہے تسا لوگاں کے لکھیا لوگاں لکھیا کہ حضور فلان دے لنگر دے پلے حضور فلان دے لنگر دے پلے حضور اس کے لنگر پہ پلے حضور اس کے لنگر پہ پلے ایک ٹھیک ہے حضور فلانے نے لنگر کی روٹیاں کھدیاں میں کہا بغیر کسی کے لنگر پہ نہیں پڑا ساری کائنات محمد کے لنگر پہ پڑی ہے ساری کائنات حضور کے لنگر پہ پڑی ہے لوگا کیا کہا حضور ابو طالب میں زام ہو رہے ہیں سبحان اللہ اب میں کہا سرکار کسی نے زم ہونے کے لئے آئے اور شرم نہیں آئی مصطفیٰ کسی نے زم ہونے کے لئے ساری کائنات صدقہ محمد عربی کا کھاتی ہے حالات ایسی یہ لکھا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان کے تاک سے ملا پٹی ہے تو غیر میں نعمت رسول اللہ کی اسی واسطے نا لفظ دیا ہے نا تفسیریاں بڑا طرح دے پر او بھی اینج نہیں اس نے بھی پوچھتے سید زادیاں نہ آتے سید زادوں کا حق ہے اور جب بات گرامی لے کر جا رہے تھے نا احمد رضا کو آج تقریر اور پاسے کرنی ہے پر اور پاسے سنو اور بات شاہ رسول اگر رائے سے کھڑے ہو
کیا گئے گھر لے کر گئے سنداد عطا فرمائی خلافت عطا فرمائی اور جب جانے لگے نا تو پیچھے گھر والوں سے کہا محبت والوں سے کہا کہ کل قیامت کے دن اگر رب نے پوچھ لیا آل رسول کیا لے کے آیا کیا تحفہ لے کے آیا احمد رضا کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا یا اللہ یہ احمد رضا تیری بارگاہ میں لے کے آیا یہ باقی کو ہے ہمارا وعدہ اور جس شخص نے کی ہے وہ کیوں اس لیے کہ اس نے کام اپنی ذات کے لیے نہیں کیا کام ذات مصطفیٰ کے لیے کیا اس لیے نماز روزہ حج زکات صدقہ تو خیرات آج لوگ کہتے ہیں جناب یہ کیا بس رک چلے گے تو گن لمبی ہو گئی بس اس سے میں ایک گن کرنا حضرت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کس انداز سے محبت کی حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ کا سرکار ان کے گھر میں تشریف لے کے گئے اور حضور کو پیاس لگی نا تو کسی سبب سے وہ مشکیزہ لٹکا ہوا تھا تو حضور نے کھڑے کھڑے نا مشکیزے کو منہ لگا کر وہاں سے پانی پی لیا منہ لگا کر پانی پی لیا اب جس طرح لوگ کہتے ہیں جو گھر میں کرنا چاہنا لوگ کہتے ہیں تو بس دیکھو جی حضور آئے 3 10 کے قرآن 10 کے نماز روزہ حج زکات 10 کے بس ہونا نہیں رکھو اور کسی شادی ضرورت بس حضور بتا گئے حضرت کبشہ پتا تھا سارا کچھ ہو گیا تو جہاں پر سرکار کا منہ مبارک ہوٹھ مبارک لگے تھے نا اس مشکیزے کی جگہ کو کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ جمعہ کی نماز کے لیے آئے تھے امیر المومنین نے وقت کے بادشاہ مسلمانوں کے بادشاہ اپنے گھر سے نکلے نماز پڑھانے کے لیے اس دور میں جو حکمران ہوتے تھے وہ امامت بھی کراتے تھے نمازیں بھی پڑھاتے تھے دین کی باتیں انہیں پتہ آج آپ نے اور میں نے ووٹیں دے دے کے ان کو شکلوں میں بٹھایا ہے جنہیں کل ہو بندہ و خط بھی پڑھنا میں کہا سرکار پوچھیں گے یہ نہیں پوچھیں گے یہ فیصلہ اپنے گھر جا کر خود کرنا ہے گھر جا کے یہ فیصلہ اس ٹائم پتہ لگسی سرکار کچھ چھوڑ کے دو 10 میری ناموس کے ختم نبوت سے کے کی تئی کس پردے میں کھڑا تھا کس طرف کھڑا تھا میری ناموس اور ختم نبوت پر حملہ ہوا تو کیا کر رہا تھا تو اپنے ماں باپ کو دیکھ رہا تھا اپنی برادری کو دیکھ رہا تھا اپنے استاد اور پیر کو دیکھ رہا تھا یا ذات مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا کیا دیکھ رہا تو حضرت سیدنا عمر فاروق جب آئے آپ نے دیکھا ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے ایک پرنالہ نکلا ہوا تھا باہر اس میں سے بارش کا پانی آیا تو پانی گرا صاف خون کے چند قطرے بھی آپ کے جسم پہ پڑ گئے کپڑوں کے کیا کیا عمر فاروق واپس چلے گئے نیا لباس پہن کر دوبارہ آئے اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے حکم دیا اس پرنالے کو توڑ دیا جائے اتار دیا جائے بادشاہ کو حکم تھا امیر المومنین صحابہ نے پرنالہ اٹھا دیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت عمر فاروق سے ہوئی اس عمر سے جس کا نام سن کر شیطان بھاگ جاتا حضرت عباس نے کہا اے عمر آپ نے وہ پرنالہ اتروا دیا وہ پرنالہ تھا جسے خود رسول اللہ نے نصب کیا عمر فاروق کہاں پہ آپ نے کہا عباس اب ہوگا یہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو کر اس پرنالے کو دوبارہ نصب کروائیں گے کیوں اس لیے کہ نسبت اس کی مصطفیٰ کے ساتھ اور پتہ ہے حضرت عباس کا عمر فاروق ادب کتنا کرتے گھوڑے پہ جا رہے ہوتے اگر راستے میں سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تو گھوڑے سے اتر جایا کرتے تھے کہ
لیے یہ رسول اللہ کے چچے ہیں۔ اس لیے آپ میری تقریر کا مطلب بات یہ ہے کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور یہ ساری بہاریں آپ سے، یہ ساری بہاریں خدا دی قسمیں آج رات میں کار جاؤ نا جس سے نیرہ بیوے نا جس سے نیرہ ہوئے تھوڑی دیر اس سے سوچیو ایک لمحے سے سوچیو یار قبرہ جی دوسرا دے ساڑھے کو لکے رسی اے مالے دولت اے جائدادہ اے دن پیرس اے مرنے تو بعد اکھیاں بند ہونے تو بعد پیو پتریاں پتر پیواں پرا پراؤاں ماؤاں واندہ پیڑا اے دفنا کر جب آ جائیں گے قبر میں منو مٹی کے نیچے اس اندھیری کوٹری میں اس قبر میں ذات کیا کہے گا؟ ایک ہی ذات مصطفیٰ حضور کی محبت۔ آقا دنیا میں تھے نمازہ کو کمی کوتاہی ہوگی، سرکار روزہ کی کمی کوتاہی ہوگی، پر آقا جو تہاڈی ناموس سے ختم نبوت کی گل آندی تھی اسی گردنا بھی کٹانا سے پیار تھا۔ تو وہ شعر پڑھا کرتے تھے ایمی یعنی لوگ 4 سال میں بچے بھی لبیک یا رسول اللہ ایمی یعنی تاج کارے ختم نبوت آخرے اگے روٹیاں پاڑنے رہے لنگر پاڑنے رہے ایک پاڑے جو بھی آتے ڈاکے پاڑنے رہے میں کیا آگے 4 سال میں بچہ جو بھی تاج کارے ختم نبوت آتا سی میں کیا ایک کم کیتا گولڈے دے تاجدار رہے تکو نا جیسی آلہ حضرت گولڈ لگیا کہ آج سینہ چھوڑا کر کے آتے ہیں آلہ حضرت گولڈ لگیا کہتے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ محمد نبی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ مولویاں تے پیراں بڑا زور لایا اے سیاسی نعرہ ہے اے سیاسی نعرہ ہے لگتا ہے یا رسول اللہ میں کیا ہوڑ چاسائی اور لبیک یا رسول اللہ نہ لاؤ تو بڑی دار ہی نہیں اور لانا پڑا اس لیے اس نے کام اپنے لیے نہیں آ کے گیا کہ اگر 1000 سال کے بعد بھی میری قبر پر آ کر اگر کوئی نعرہ لگائے گا تو قبر کے اندر سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ مسجد رحمت اللہ علیہ چہرے پہ نور بڑھتا جاتا تھا انہیں بڑے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہو گئے زندگی جو مصطفیٰ سے قربان کی ہے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہو گئے مصطفیٰ کے انداز میں اس لیے کہا کہ 1000 سال کے بعد بھی میری قبر پر جو آ کر نعرہ لگائے گا میں قبر سے اسے جواب دوں گا۔ اور پھر یہ کیا کہ وفا اس طرح کرنی ہے وفا اس طرح کرنی ہے کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی حضور سے وفا دنیا میں اس طرح کرنی ہے اس طرح کرنی ہے آپ نے ایسے حضور سے وفا کرنی ہے کہ جب روح نکلے نا آپ کے جسم سے یہ روح نکلے تو وہ کہتے ہیں کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو رونے سے آواز آئی اور میرا فقیر آیا مصطفیٰ کے شام زندگی مصطفیٰ کی محبت میں اٹھا دی زندگی مصطفیٰ کی ناموس اور ختم نبوت میں اٹھا دی۔ خدا کی قسم یہ کام کرو گے زندگی بھی بہتر ہوگی قبر و حشر بھی بہتر ہوگی۔ یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے توانا رکھے ہر بات پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے سرکار کی ذات پہ کوئی کمپرومائز حضور کی ناموس و ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز اور آج کے بعد کسی مولوی کسی پیر کسی مفتی کو اگر یہ سنے کہتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ ہاں امن کا درس دیتا ہے جب تجھے گالیاں پڑے جب تجھے لتر پڑے جب تجھے لوگ بکواس تیرے بارے میں کریں پھر اسلام امن کا درس دیتا ہے لیکن اگر کوئی انگلی ذات مصطفیٰ کی طرف اٹھے اسلام امن کا درس نہیں دیتا اسلام انگلی کافر ہے
سے پہلے اپنے بچوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالیے، بیٹا قیامت کی صبح کے لیے اب محمد کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں آ سکتا ہے۔ قیامت تک کوئی زندگی، کوئی بروزی، کسی حیثیت میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور تاجدار کائنات رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول ہے۔ بیٹا اگر تیرے سامنے ہماری گردن پر کوئی چھڑا بھی رکھ دے، ہماری گردن کوئی کاٹنے بھی لگ جائے، ہماری گردن کٹوانا منظور کر لے، پر نبی کی ختم نبوت پر کوئی سودے بازی نہیں کرنی۔ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم میں صدائے اس مسجد کو، اس کے بنانے والے، اس کا انتظام کرنے والے، 5 وقت اپنی جبین نایاز رب کی بارگاہ میں جھکانے والے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔